نام محمد خلیل ہے اور ہم 5 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میرا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے ڈگ سے ہے۔ یہ ضلع باغ تحصیل درکوٹ میں واقع ہے۔ ہمارا گاؤں ایک پہاڑ پہ واقع ہے۔ اس کی آبادی بہت 1000 کے قریب ہے اور ہمارے گاؤں میں زندگی کی بیسک سہولیات بھی نہیں ہیں۔ یہ تقریباً 8 اکتوبر 2005 کی بات ہے۔ ہم اسکول میں تھے اور 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اچانک زمین تھرتھرانے لگی تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں فوراً اسکول سے باہر نکال دیا اور بتایا کہ یہ زلزلہ ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ ہمارا اسکول گرا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو راستے میں ہم جہاں سے بھی گزرتے ہر طرف گھر مکان وغیرہ اور جتنی بھی دکانیں وغیرہ تھیں وہ ساری منہدم ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم اپنی اس پریشانی میں تھے کہ ہمارے گھر والوں کا کیا بنا ہوگا اور ہمارے گھر کا کیا بنا ہوگا۔ ہم اپنے گھر پہنچے تو گھر آ کے دیکھا کہ ہم جس گھر میں ہم رہتے تھے، جہاں ہم اپنا سارا بچپن گزارا، جہاں ہم نے کھیل کود کے بڑے ہوئے، وہ مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ لیکن خوش قسمتی ہماری اس بات پہ تھی کہ امی اور دادی جو تھیں وہ گھاس کاٹنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں اور والد میرے ملازمت کے سلسلے میں راولپنڈی میں مقیم تھے۔ تو الحمدللہ وہ سارے بچ گئے۔ ہم نے وہ رات جو تھی وہ ایک ترپال کے نیچے گزاری۔ اس رات بہت زیادہ بارش ہوئی اور اس کے بعد بھی ہمارے جو معاملات تھے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوئے۔ بعد میں پاکستان سے ہمارے پاس مدد پہنچی، ہمیں خیمے فراہم کیے گئے اور پھر 2 مہینے کے وقفے کے بعد ہمارا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ میں 9 سال کا تھا اور تقریباً 4th کلاس میں تھا، 4th کلاس کے آخری مہینے تک اس میں تھا۔ اور ایک دن ہمیں راولپنڈی سے فون آیا کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو خبر تھی زلزلے سے بھی بڑی خبر تھی، کیونکہ ہم تمام بہن بھائی چھوٹے تھے اور ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا دوسرا کوئی تھا نہیں اور صرف والد ہی ہمارے واحد سرمایہ تھے۔ اور ان کی وفات جو تھی ایک ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت مشکل ترین وقت تھا۔ اس کے بعد اس ٹائم میں ہمارے رشتہ داروں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، خصوصاً میرے تمام جتنے بھی ماموں ہیں انہوں نے ہمیں مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں آگے پڑھایا، ہمارا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے اپنی مڈل تک کی تعلیم دونوں میں مڈل اسکول ڈگ روڈ سے حاصل کی اور اس کے بعد میں نے جو 8ویں جماعت میں بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں 2 یا 3 ہائی اسکول تھے، وہ تمام اساتذہ ہمارے جاننے والے تھے۔ تو ان سب نے کہا کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ داخل کروا دیں۔ تو میرے ماموں اور میری والدہ نے کافی سوچ بچار کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ اگر ہم کسی بھی اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو یہاں اس کے آگے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے میں مشکل ہوگا اور اس کے لیے مشکلات بھی ہوں گی۔ ہمارے گاؤں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تو کوئی سہولت موجود ہے ہی نہیں۔ میٹرک کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں شفٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو ماموں نے سوچا کہ پھر اس کو میں کہیں شہر میں منتقل کرتا ہوں تاکہ اس کی تعلیمی سلسلہ جاری رہ سکے۔ ماموں کو کسی نے آغوش الخدمت اٹک کا بتایا اور پھر ماموں نے مجھے آغوش اٹک الخدمت داخل کروایا۔ یہ واقعہ میں 28 اپریل 2011 کا ہے۔ ماموں مجھے اپنے ساتھ آغوش لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف آغوش کا معائنہ کریں گے، اگر آپ کو پسند آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو یہیں بھی داخل کروائیں۔ ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے، انہوں نے آغوش کو مجھے سارا دکھایا۔ لیکن اس کے بعد شام کو جب ماموں واپس جانے لگے تو مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے یہاں داخل کروا کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ماموں سے پوچھا تو ماموں نے مجھے کہا کہ 1 ہفتہ آپ یہاں پہ رہ لیں اور اس کے بعد ہم آپ کو واپس لے کے چلے جائیں۔ تو ٹھیک ہے، میں اس دن رات کو بہت زیادہ رویا۔ اس کے بعد میں نے اگلے دن اسکول کا ٹیسٹ دیا اور 9th کلاس میں میرا داخلہ ہوا اور اس طرح پھر میرے تعلیمی سلسلہ یہاں جاری ہوا۔ آغوش میں نے 5 سال گزارے۔ اس 5 سالوں میں میں نے جتنا بھی سیکھا وہ صرف آغوش میں سیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے بچپن سے لے کے آج تک جتنے مجھے اساتذہ ملے وہ اپنے آپ میں بہترین تھے۔ وہ ایک بہترین معلم ہونے کے ساتھ ایک تربیت گار بھی تھے۔ انہوں نے ہماری اچھی طرح تربیت کی۔ آغوش میں ہم تمام مدد کے ساتھ ہمیں زندگی گزارتے تھے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف پروگرامات، مختلف ٹورنامنٹس، مختلف کھیل کود کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔ ان پروگرامات میں ہمیشہ کسی ایسے انسان سے ہماری ملاقات کروائی جاتی جو ایک فن میں، ایک
ایک زندگی کے ایک شعبے میں وہ ایک بہترین ہوتا تھا. ایک اس کی ایک مثال دی جاتی تھی جس میں مختلف، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہماری ملاقات ہوئی، اجماع ملک سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اس طرح بے شمار لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی. ان لوگوں کو دیکھ کے اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی سے ہمارے درمیان میں ایک مقابلے کا جنون پیدا ہوا، اور ہم نے پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا. اس سے پہلے ہمارے ذہن میں کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ ہم ایک میٹرک کے بعد تعلیم جاری رکھ سکیں گے، لیکن آغوش نے ہمیں موقع فراہم کیے اور ہمیں ہماری رہنمائی کی. اور اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے مستقبل میں نے کیا بننا ہے. آغوش نے ہماری کیریئر کاؤنسلنگ کروائی، اور میں نے پھر اپنے لیے ایک منزل ڈھونڈ لی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. میرے علاقے سے بیسک ہیلتھ یونٹ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. کچی روڈ اور ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو وہاں تک پہنچانا بہت مشکل ہے. میرا ویژن ہے کہ ڈاکٹر بن کر میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل قائم کر سکوں تاکہ ان کو صحتی سہولیات میسر ہو سکیں. اور اس کے بعد میں نے محنت کی. میں نے میٹرک میں امتحان دیا اور اچھے نمبر حاصل کیے. اس کے بعد آغوش نے ہی مجھے پنجاب کالج اٹک میں داخل کروایا. وہاں سے میں نے FSC کی. FSC کے بعد میں نے انٹری ٹیسٹ دیا. انٹری ٹیسٹ میں میرے اتنے اچھے نمبر نہیں آئے کہ میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل سکے مجھے. لیکن پھر 2013 میں جو پشاور میڈیکل کالج کے ڈین تھے انہوں نے یہاں کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آغوش کوئی بچہ اگر ہمارے میرٹ کے اوپر آتا ہے تو ہم اس کو اسکالرشپ دیں گے اور اس کی ساری تعلیم جو ہوگی فری ہوگی. تو پھر سر نے مجھے کہا کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. میں نے اس کے لیے ٹیسٹ دیا اور اس کی اسکالرشپ حاصل کی. اور اس کے بعد میرا اپنا 5 سال کا جو MBBS کا سفر ہے وہ پشاور میڈیکل کالج میں شروع ہوا. میں نے پشاور میڈیکل کالج میں 5 سال تعلیم حاصل کی. جب پشاور میڈیکل کالج میں ایک مجھے اچھا موقع فراہم ہوا، اچھے دوست ملے، اچھے اساتذہ ملے، تو میں نے اپنے 5 سال کی تعلیمی کیریئر میں اچھے نمبر حاصل کیے اور پھر فائنلی میں نے ٹاپ کیا. اس دوران میں مختلف تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا. اور پھر اب میں آج کل ہاؤس جاب کر رہا ہوں پشاور میڈیکل کالج کے ساتھ جو افیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں. اس تمام جو میرا سفر ہے اس کے دوران اگر میں اپنے ان اساتذہ یا وہ لوگ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کو یاد نہیں کروں گا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. میں اس موقع پہ الخدمت اور الخدمت کے جتنے بھی ڈونر ہیں یا ان کے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایسے موقع ہمیں فراہم کیے. میری طرح کئی لاکھوں بچے جو 3 بچے اس ملک میں موجود ہیں جو تعلیمی سہولیات سے جن کو تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہیں، وہ اپنی تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے. تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں آغوش جیسا اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ ہمیں فراہم کیا جس میں ہمیں ہر چیز ملی اور ہم نے اس میں تعلیم حاصل کی. اور اس موقع پہ میں موجود الخدمت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی رفائی ادارے ہیں جن کے یہ تمام پروجیکٹس ہیں ان تمام کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کی کریم ہیں. پاکستان انہی سے قائم و دائم ہے. اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن یہ لوگ امید کی کرن ہے، یہی لوگ روشنی ہیں اور انشاءاللہ انہی سے روشنی پھیلتی رہے گی. اور اس روشنی میں انشاءاللہ میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا اور اس نیکی کو ہمیشہ انشاءاللہ جاری رکھوں گا.